السلام علیکم دوستوں، بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں صحرائے سینا میں پھرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے خیمہ عبادت کے لیے نصب کیا تھا۔ یہ خیمہ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ حضرت جالوت کے وقت یہ خیمہ ایسے ہی رہا۔ اس زمانے میں یہود اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، گویا یہ خیمہ ان کا قبلہ تھا۔ 48 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے خیمہ عبادت کو شہر بیت المقدس میں کوہ سیون میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ 988 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خیمہ عبادت کی جگہ ہیکل کی مستقل عمارت بنوائی۔ ہیکل کی عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ تورات کے بیان کے مطابق اس کام پر 70,000 بار بردار، 80,000 سنگ تراش، 3,600 نگراں کار مقرر کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کا طول 60 ہاتھ، عرض 20 ہاتھ اور بلندی 20 ہاتھ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 415 سال بعد 500 قبل مسیح کا واقعہ ہے کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نذر آتش کر دیا۔ بخت نصر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یادگار، داؤد علیہ السلام کی نشانی، سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت صفحہ ہستی سے نابود ہو گئی۔ 70 سال بعد خسرو ذوالقرنین مایرث اعظم شاہ ایران بابل پر فتح یاب ہوا۔ اس کی فتح مندی سے یہودیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ہیکل کی عمارت از سر نو تعمیر ہوئی۔ 98 سال بعد ایک بار پھر اس گھر پر تباہی چھائی۔ انطاکیہ کے یونانی بادشاہ اینٹوٹینس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو بت کدے میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کتاب مقدس کا واحد نسخہ بھی نذر آتش ہو گیا۔ اب یہودی لاوارث دین اور دنیا سے محروم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ بیت المقدس سے 4 میل کے فاصلے پر قصبہ ناصریہ میں پیدائش ہوئی۔ شہر اور اطراف کے علاقوں کو اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا۔ یوں یہاں دوبارہ رونق آئی۔ یہ خوش آئند بات بھی بہت جلد ختم ہو گئی۔ 70 عیسوی میں رومی سپہ سالار تیتوس نے بیت المقدس پر ایک شدید حملہ کر کے ہیکل کو مسمار کر دیا اور قتل عام کرایا۔ زندہ رہ جانے والوں کو جلا وطن کر دیا اور شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ہل چلا دیا۔ 312 عیسوی شہنشاہ روم قسطنطین اعظم نے عیسائی مذہب قبول کیا۔ اس سے بنی اسرائیل کو کچھ قوت ملی، لیکن یہ دور بھی تا دیر قائم نہ رہا۔ 300 سال بعد روم البقرہ کے ستوت پر پارا پارا ہو گئی۔ ارض مقدس پر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ظہور اسلام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 14 ہجری میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر نے صخرہ اور براق باندھنے کے مقام کے قریب مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد صخرہ کی تعمیر کئی مراحل سے گزری۔ 74 ہجری میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد کی تعمیر شروع کروائی اور 86 ہجری میں ان کے بیٹے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اسے مکمل کروایا۔ اس مسجد کی تعمیر میں خرچ ہونے والا سرمایہ مصر کے 7 سال کے اخراجات کے برابر تھا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو مسجد کی تعمیر کے لیے مختص رقم میں سے 1,00,000 دینار باقی بچ گئے۔ خلیفہ نے یہ رقم دونوں نگرانوں کو بطور انعام دینا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے زیور بیچ کر اس مسجد پر لگا دیں۔ چنانچہ خلیفہ نے سونے کے دینار ڈلوا کر مسجد کے دروازوں پر سونے کی چادریں چڑھا دیں۔ 130 ہجری میں آنے والے زلزلے کے باعث جب اسے بہت نقصان پہنچا تو خلیفہ جعفر نے یہ چادریں اتروا کر سکوں میں ڈلوائیں اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ گنبد صخرہ حرم قدسی کی زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کنوؤں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کے دیوار پر نہایت حسین سفید مرمر لگا ہوا ہے جس پر فیروزے رنگ کے ٹائلز بھی ہیں اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں جن کی تعداد 56 ہے۔ اس صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 پٹ والے 4 دروازے ہیں جن کے اندر سنگ مرمر سے بنے 16 ستون ہیں۔ 163 ہجری میں خلیفہ مہدی بن جعفر نے مسجد کے حدود کی چوڑائی کم کر کے
اس کے طول میں اضافہ کروایا۔ انسائکلوپیڈیا الموسوعۃ الفلسطینیہ کے مطابق مسجد اقصیٰ کے نام اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا ہے۔ گنبد صخرہ کا مسجد اقصیٰ کے صحن کے وسط اور قدس شہر کے جنوب مشرقی جانب بنایا گیا ہے۔ آج کل گنبد کی تصاویر منتشر ہونے کی وجہ سے اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصیٰ خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد بڑے صحن کے جنوبی حصے میں واقع ہے، جبکہ یہ گنبد صحن کے وسط میں اونچی جگہ پر موجود ہے۔ مسجد صخرہ اور مسجد اقصیٰ کے قریب قبرستان ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے، لیکن اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان ہی دروازوں سے مسیح یروشلم میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر ایک قبرستان جبل الزیتون بھی ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں دفن ہونے والے کو بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے امتحان میں کامیاب ہوئے تھے، اور یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ عیسائیوں کے یہاں مقدس مقامات بھی ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہاں وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھیں۔ یہاں مسیح کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے، جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اسی لیے ان کے لیے یہ عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا، جسے 586 قبل مسیح بابل حکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخ کہتے ہیں کہ یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا، جسے رومی فوج نے 70 میں تباہ و تاراج کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخی اور دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی مرد و زن مذہبی تہواروں کے علاوہ ہر صبح دیوار گریہ کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے، اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔